لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر اللهم صل على واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صلوات اذان محترم کربلا اور انسان کامل کی گفتگو چل رہی ہے اور اس گفتگو میں آپ حضرات مسلسل مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے تشریف فرما ہیں تاکہ ان مجالس عزا کا اجر و ثواب بھی ملے اور ساتھ ہی ساتھ اس گھرانے کو کہ جس گھرانے کا یہ غم ہے اس گھرانے کو آپ اچھے انداز سے تعزیت اور تسلیت پیش کر سکیں۔ آج کی یہ شب جو اس اسلام کے لیے اس لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ شب جمعہ ہے۔ بظاہر محرم الحرام کا یہ پہلا شب جمعہ کہ جس میں ہم سب کو ذکر کرنا ہے سرکار سید الشہداء کا اور تذکرہ کرنا ہے اس پیغام کا کہ جس پیغام کو سرزمین کربلا سے میرے آقا اور مولا نے تمام انسانیت تک پہنچایا ہے۔ سعادتیں وہ نہیں ہیں کہ جنہیں انسان اپنے لیے چنتا ہے، سعادت وہ ہے کہ جسے میرے مولا نے بیان فرمایا ہے۔ انسان جس ایم کو لے کر جس مقصد کو لے کر بڑھ رہا ہے ضروری نہیں کہ اس کا وہی مقصد اللہ نے بھی قرار دیا ہو۔ مقصد وہ ہے کہ جسے رب العزت نے قرار دیا۔ اسی طرح سے کامیابی وہ نہیں ہے کہ جسے ہم اور آپ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، بلکہ کامیابی وہ ہے کہ جسے امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ ورنہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ سعادت اور کامیابی اس کے لیے ہے کہ جو میدان جیت لیتا ہے، سعادت اور کامیابی اس کے لیے ہم سمجھتے تھے کہ جو گردنوں کو کاٹ لیتا ہے، لیکن امام حسین نے میدان کربلا سے یہ پیغام دیا کہ ہمیشہ گردن کاٹ کر انسان کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی گردنیں کٹوا کر بھی کامیابیاں حاصل کی جاتی ہیں۔
ہمیشہ میدان جیت جانے والا کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی ظاہری طور پر جیتتا کوئی اور ہے لیکن کامیابی کسی اور کو ملتی ہے۔ اس میدان کربلا نے انسانی مزاج کو بدل دیا ہے، لہٰذا اس انسانی مزاج کی تبدیلی کو کربلا سے سیکھنا ہوگا۔ کربلا ہمیں بتا رہی ہے کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، تمہارے اندر اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر سامنے جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول اللہ کا حکم ہے، جو حجت اللہ کا حکم ہے، اسے فالو کرنے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے اور اس کے مقابل میں پوری طرح سے اطاعت کا ثبوت دینا ہوگا۔ تب جا کر تمہاری زندگیاں کامیاب ہوں گی، تب جا کر تمہاری آخرت کامیاب ہوگی۔ اور اسی لیے فوز عظیم کی بشارت دی ہے قرآن مجید نے اس انسان کو جو اطاعت گزار ہوتا ہے۔ فوز یعنی کامیابی، فوز یعنی فلاح، فوز یعنی انسان کا 100% سکسیس ہو جانا۔ یہ جو کامیابی قرآن مجید نے قرار دی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے نہیں ہے جو ہواؤں کے ساتھ بہہ جائے، اس کے لیے نہیں ہے جو ماحول کے ساتھ مزاج کو تبدیل کر دے، اس کے لیے نہیں ہے جو لوگوں کے نظریات سے متاثر ہو جائے، اس کے لیے نہیں ہے کہ جو اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو نہ رکھتا ہو، بلکہ اس کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو، جو رسول اللہ کی پیروی کرتا ہو، جو نمائندگان پروردگار کے پیچھے پیچھے چلنے کا اپنے اندر جذبہ رکھتا ہو۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نمائندہ پروردگار کی اطاعت کرتا ہے، بے شک بلا شبہ وہی انسان عظیم کامیابی پاتا ہے۔ دیکھیں، کامیاب ہو جانا تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے، بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو مثال کے طور کے اوپر فرسٹ ڈویژن پاس ہوئے، ابھی رزلٹ آیا ہے 10ویں کا، بہت سے بچے ہیں کہ جو کامیاب ہوئے، بہت اچھا ہے، ان کو یقیناً کامیابی ملی۔ کسی کو مثال کے طور کے اوپر 87% مارکس مل گئے، کسی کو 88% مارکس، کامیاب ہوا، فرسٹ ڈویژن پاس ہوا ہے۔ لیکن مکمل کامیابی کسے ملی ہے؟ کہ جسے اگر واقعی طور کے اوپر سب سے زیادہ مارکس اس سال مثلاً 95% ہیں، تو اصل کامیابی اور مکمل کامیابی اس کو ملی ہے جو 87، 88، 90، 92 پر نہیں بلکہ 95 پر کامیاب ہوا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی ہائیسٹ مارکس جس کے آتے ہیں وہ مکمل کامیابی پاتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے تم نہ سمجھنا کہ کامیاب ہو گئے، صرف ایک ولی پروردگار کی اطاعت کر کے نہ سمجھنا کہ تم کامیاب ہو گئے۔ مکمل کامیابی تب ہے جب اللہ کی کامیابی، اللہ کی اطاعت بھی ہو، رسول اللہ کی اطاعت بھی ہو، اور تمام اماموں کی اطاعت بھی تمہارے اندر پائی جا رہی ہو۔ یہ مکمل کامیابی ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابی اس انسان کے لیے ہے، چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو جنت میں داخلے کا موقع ملتا ہے کہ جہاں پر نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا شَدِيدًا، لیکن جو اللہ اور رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے اس پر شدید عذاب ہوتا ہے۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ جنت کس کے لیے ہے؟ جنت کی نہریں کس کے لیے ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ مجھے آج اسی انسان کامل کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنی ہیں کہ وہ کامیاب ہے جو اللہ اور اللہ کے نمائندے کی پیروی کرے۔ اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَمَن
قرآن مجید کا جملہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یاد رکھنا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو قرار دیا ہے، نبیوں میں سے نعمتوں کو قرار دیا ہے صدیقین پر، نبیوں پہ اللہ نے نعمتوں کو قرار دیا ہے شہداء پر، اللہ نے نعمتوں کو قرار دیا ہے صالحین پر، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہی وہ افراد ہیں کہ جو بہترین دوست بننے والے ہیں۔ اس کے معنی ہے اطاعت پروردگار کے نتیجے میں انسان اس صف میں جا کے کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ انبیاء موجود ہیں، ان لوگوں کے ساتھ قرار پاتا ہے جہاں پر شہداء موجود ہیں، جہاں پر صالحین موجود ہیں، جہاں پر صدیقین موجود ہیں، ان لوگوں کی ہمراہی ملتی ہے اور بہترین دوست بن جاتے ہیں۔ توجہ فرمائی، انسان کی سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ وہ اللہ کا اطاعت گزار بن جائے، اور آپ اس کو معمولی درجہ یا معمولی رتبہ نہ سمجھیں۔ فرمایا پروردگار نے کہ عبدی اطعنی اجعلک مثلی تقول لشیء کن فیکون، اے میرے بندے تم میرے اطاعت گزار بس بن جاؤ، میں تمہیں اتنا بڑا رتبہ دوں گا کہ میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا، نتیجے میں تم کسی کام کے لیے چاہو گے وہ کام ہو جائے گا۔ میں جس بات کو نتیجے کی شکل میں بعد میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اس کو میں اسی وقت آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کر دوں کہ یہ جو میدان کربلا کے شہداء ہیں، ان شہداء نے پروردگار کی اطاعت کے نتیجے میں وہ رتبہ اور درجہ حاصل کر لیا ہے کہ آج انہیں زمانے کا امام سلام کہہ رہا ہے۔ یہ کس بنا پر ہے؟ اطاعت پروردگار کی بنا پر، اطاعت رسول اللہ کی بنا پر، اور اطاعت امام کی بنا پر۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہی جذبہ ہونا چاہیے ان لوگوں کے اندر کہ جو اپنے زمانے کے امام کے ناصروں میں، مددگاروں میں بننے کی تمنا رکھتے ہیں۔ ہم سب نماز کے بعد کیا جملہ کہتے ہیں؟ پروردگار ہم سب کو آخری امام کا مددگار بنا دے، پروردگار ہم سب کو آخری امام کے ناصروں میں قرار دے۔ یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ سنیں گے آپ؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، آقا کا بیان ہے کہ ہم اتبع لہ من الامت لسیدہا، جس کے دل میں آخری امام کے مددگار بننے کا جذبہ ہے، اس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے امام کا اتنا زیادہ اطاعت گزار ہو کہ جتنی اطاعت وہ کنیز کرتی ہے کہ جو کسی آقا کے گھر میں رہتی ہے۔ سب سے زیادہ اطاعت کون کرتا ہے؟ غلاموں سے زیادہ اطاعت کنیز کرتی ہے۔ فرمایا کنیزوں سے جو اپنے آقا کی اطاعت کر رہی ہے، اس کنیز سے زیادہ اطاعت کا جذبہ اگر تمہارے دلوں میں ہے تب تم یہ سوچو کہ امام کے مددگار بنو گے۔ اپنے امام کا اطاعت گزار اگر انسان بن جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ جو نمائندہ پروردگار ہو اس کا اطاعت گزار بن جانا انسان کے لیے سب سے بڑا کمال ہے۔ فرمایا اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا، یہاں سے میں پوری توجہ آپ کی چاہوں گا۔ فرمائے اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا، اپنی دنیا کے لیے اس طرح سے کوششیں کرو، اس طرح سے محنت کرو، اس طرح سے تیاری کرو گویا اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور فرمائے آپ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ بہترین سے بہترین گاڑی تم خرید کے استعمال کرو، تم اپنے گھر کو بہترین سے بہترین گھر قرار دو، اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، تم اپنی زندگی کو اچھے سے اچھا بہترین سے بہترین بناؤ۔ یہ نہ سوچنا کہ یہ ساری چیزیں شریعت اور دین کے خلاف ہیں۔ ہمارے وہاں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، ذرا سا انسان نے اپنی لائف کو لگژری کیا، ارے وہ تو دنیا والے ہو گئے۔ نہیں، اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا۔ اور ادھر سے بھی ہے، گھر میں پیسہ موجود ہے، رقم موجود ہے، بینک بیلنس موجود ہے، سب کچھ ہے، کہ نہیں گھر میں اے سی نہیں لگائیں گے۔ کیوں بھائی کیوں نہیں لگائیں گے؟ نہیں پنکھا بس معمولی قسم کا رکھیں گے اپنے گھر میں، فرش اچھا نہیں رکھیں گے۔ کیوں بھائی؟ اسلام اس کے خلاف نہیں ہے۔
انسان کا لباس کا بالکل پھٹا پرانا خراب صورت ہونا چاہیے، یہ کون سی بات ہوئی؟ موزہ پھٹا ہے تو چلنا چاہیے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام وضاقتہ کو اہمیت دیتا ہے، تمہارے رہن سہن کو اہمیت دیتا ہے، جتنا تمہارے پاس ہے اس کو تم استعمال کرو۔ اعمل لدنیا کأنک تعیش ابدا، جیسے تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ انسان جس موقع کے اوپر 65-70 سال کا ہو گیا، کہا نہیں اب نیا کپڑا کیا سلوائیں، 2-4 سال میں تو دنیا سے جانا ہے، کہا نہیں، اعمل لدنیا کأنک تعیش ابدا، کیسے تم نے کہہ دیا ہے 4 سال میں تمہیں دنیا سے جانا ہے؟ کیا 110 سال والے زندہ نہیں ہیں؟ عجیب مزاج ہے انسان کا، نہیں اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، اچھے کھانے نہیں کھائیں گے، اچھا بھائی آپ کے کمرے میں اے سی خراب، ارے چھوڑو کیا ٹھیک کروائیں، اب تو 2-4 دن کی اور زندگی بچی ہے۔ نہیں، کیوں بھائی؟ انسان کو اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے گویا ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا کپڑا ہو تاکہ انسان کے اندر زندگی کا شوق پیدا ہو، اور فرما رہے ہیں آپ انسان کے اندر یہ ساری چیزیں زندگی کا شوق پیدا کرتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ انسان شادی کرنے کے بعد کوشش کرتا ہے کہ اس کے اولاد ہو؟ کیوں؟ زندگی کا شوق بڑھتا ہے۔ کیوں انسان چاہتا ہے کہ نئی چیزیں اس کے سامنے آئیں؟ کیوں؟ زندگی کا شوق بڑھتا ہے، احساس انسان کے اندر زندہ رہنے کا۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس زندہ دلی کو اپنے اندر زندہ رکھو، نہیں ہے کہ نہیں اب تو وقت بچا ہی نہیں ہے۔ اب تو ہفتہ ہم نے دیکھا ایک اور انسان کو کہ جس کے بارے میں مجھے بڑی حیرت ہوئی، دوا نہیں کھا رہے ہیں، کیوں؟ کہ اب عمر ہی کتنی بچی ہے بھائی، اسی عمر کو بڑھانے کے لیے دوا کھانی ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ اسی عمر کو بڑھانے کے لیے، یہ کہاں سے آپ نے سوچ لیا کہ دوا نہیں کھائیں گے تو 4 دن بعد دنیا سے چلے جائیں گے؟ ہمارے وہاں اسی لیے زندگی اگر 1 گھنٹے پہلے کی باقی بچی ہے، 1 گھنٹہ زندگی بچی ہے، وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے انسان کو زندگی کے خاتمے سے 1 گھنٹے پہلے بھی آپ ہٹا نہیں سکتے۔ ہمیں آپ کو اختیار نہیں ہے کسی کی زندگی کو ختم کرنے کا، جتنا عمر اللہ نے اس کو جتنی دی ہے زندہ رہے گا۔ پہلے سے مایوس ہونا یہ اسلام کی اسلامیات کے خلاف ہے۔ اعمل لدنیا کأنک تعیش ابدا، فرماتے لیکن واعمل لآخرتک کأنک تموت غدا، لیکن آخرت کی تیاری کچھ اس طرح سے کرو کہ لگے کہ بس کل انتقال ہونے والا ہے۔ توجہ فرمائی، نہ دنیا کو چھوڑنا ہے نہ آخرت کو چھوڑنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، 24 سال کے جوان سے کہا بھائی کفن رکھنا اپنے ساتھ، مجھ سے کہا ارے کفن کی بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ بھائی یہ کفن کا لینا خریدنا یعنی آخرت کی تیاری ہے، کیا اس میں ڈر کیسا، خوف کیسا؟ بعض لوگ تو بعض علاقوں میں رات میں موت کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کیسا خوف؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ یعنی میں اگر رات میں لفظ موت کو اپنی زبان پر نہ لے آؤں تو موت نہیں آئے گی، لے آؤں تو آ جائے گی۔ یہ کون سی فلسفی ہے؟ یعنی نہ یہ کہ انسان اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ بعض جگہوں کے اوپر اگر گھر میں ڈیتھ ہو جائے تو ڈیڈ باڈی کو مین ڈور سے نہیں نکالتے، بعض جگہوں پہ ہے ہندوستان میں، بلکہ ان کو پیچھے دیوار توڑی جاتی ہے، ڈیڈ باڈی کو نکالا جاتا ہے کہ اگر مین انٹرنس سے میت نکلی تو ملک الموت گھر کو پہچان لیں گے۔ حد ہو گئی۔ نہ تو اتنا خوف تمہارے اندر پیدا ہونے پائے کہ تم موت، لوگ رات میں قبرستان کی طرف سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کیا بھائی آپ وہاں جائیں گے تو فرشتے یا ملک الموت یا مردے آپ کو کھینچ لیں گے؟ کون سا خوف ہے؟ اور ادھر سے حال یہ ہے کہ دنیا میں اتنا ڈوب گئے کہ پھر انسان سب کچھ بھول بیٹھا۔ اسی لیے ہمارے وہاں مستحب ہے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آقا کا جملہ ہے کہ تم اگر گھر لینا چاہتے ہو تو کہاں پہ گھر لو؟ سنیں گے آپ؟ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان کے قریب قرار دو۔ تم جاؤ قبرستان، دیکھو قبروں کو، تمہاری نظر پڑے۔ الحمدللہ شہر ممبئی میں قبرستان شہر کے اندر ہے، بعض علاقوں میں شہر سے باہر رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان کو باہر نہیں، قبرستان کو لوگوں کے گھروں کے پاس ہونا چاہیے۔
مولا فرما رہے کہ مقابر کے پاس، قبرستان کے پاس تمہارے گھر ہونے چاہیے. کیوں؟ صبح گزر رہے تو تمہیں احساس تو ہو کہ مجھے یہاں کے سونا ہے، رات میں گھر واپس آ رہے ہو تو تمہیں دکھائی دے، پتہ چلے کہ یہاں پہ آ کے مجھے آرام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جب انسان کو اپنی موت یاد رہتی ہے تو پھر بازار میں چیٹنگ نہیں کرتا. جب موت یاد ہوتی ہے تو پھر خیانتیں نہیں کرتا. جب موت یاد ہوتی ہے تو پھر انسان دھوکے نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں واپس جانا ہے. فرمایا تم لوگ اعمل لدنیا کأنک تعیش ابدا واعمل لآخرت کأنک تموت غدا. اس طرح سے زندگی گزارو کہ تم دنیا کے لیے بھی کوششیں کرو، آخرت کے لیے بھی کوششیں کرو. اب جملہ اصل قیمتی، مولا فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرَةٍ. دیکھیں جس کے فیملی ممبر زیادہ ہوتے ہیں، آج کے زمانے میں تھوڑا کم ہو گیا، پہلے یہ بہت زیادہ تھا، وہ ماشاءاللہ سے بہت بڑی فیملی ہے، ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے بعض لوگوں، بہت بڑی فیملی ہے، وہ ان کے تو ماشاءاللہ 150 ممبرز ہیں. کہ آج کے لاک ڈاؤن میں اگر کہہ دیا جائے کہ صرف فیملی ممبرز مل کے ہی مجلس کر سکتے ہیں تو وہ ایک ہال بھر جائے گا. بہت بڑی 150 آدمیوں کی فیملی، 200 آدمیوں کی فیملی ہے. فرماتے ہیں اگر فیملی ممبرز کے بغیر تم عزت چاہتے ہو، اس زمانے میں بہت اہمیت تھی، ان کے 7 بیٹے، ارے ان کے 12 بیٹے، ان کے 15 بیٹے، یہ بہت امپورٹنس ہوتی تھی اس کی کہ جس کے وہاں تعداد زیادہ وہ زیادہ مضبوط، بڑا گھرانہ، پیسے والا، زیادہ مشہور سمجھا جاتا تھا. فرمایا اگر فیملی ممبرز کے کم ہونے کے بعد بھی تم چاہتے ہو کہ عزت کے ساتھ رہو، اکیلا ہے پھر بھی عزت کے ساتھ ہے، اور وَحَیبَةٍ بِلَا سُلطان، اور چاہتے ہو کہ تمہارا روب، تمہارا دبدبہ، تمہارا احترام لوگوں کے دلوں میں ہو بغیر ایڈمنسٹریشن کے. دیکھیے وہ ایک روب ہوتا ہے، وہ منسٹر صاحب ہیں، ارے ایسا کنارے کھڑے ہو جاؤ بھائی، منسٹر صاحب کی گاڑی گزر رہی ہے نہیں، روڈ کے اوپر جس موقع پہ آپ اپنی گاڑی لے کے جانے، پتہ وہ سی ایم صاحب جا رہے ہیں لہٰذا آپ کو اپنی گاڑی روکنی ہوگی، یہ ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا بغیر حکومت کی اگر تم روب اور عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تعداد بھی تمہارے پاس نہیں ہے پھر بھی تمہیں عزت ملے، حکومت تمہارے پاس نہیں ہے اس کے باوجود تمہیں وقار کی نگاہوں سے دیکھا جائے. فرمایا فخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ عز وجل. تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اللہ کی معصیتوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی بارگاہ میں آ جاؤ. بغیر تعداد کے تمہیں عزت مل جائے گی، بغیر حکومت کے تمہیں عزت و وقار مل جائے گا. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. یہ انسان کو اگر عزت چاہیے ہے تو اللہ کی اطاعت میں تلاش کرے، اور اگر معصیتوں کی طرف گیا تو عزت گھٹی، عزت پھر ضائع ہو جائے گی. فرمایا اللہ کی اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، تمہیں ہمیشہ عزت ملے گی، تمہارا روب ہوگا، تمہارا دبدبہ ہوگا. طاقت میں کم ہونے کے باوجود دنیا کی سپر پاور طاقت تم سے گھبرائے گی. کب؟ جب اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہوگا. یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرو تاکہ دنیا کی طاقتیں تمہارے سامنے سرنڈر ہو جائیں. ہم نے دیکھا دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف اور ایک امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کرنے والا ملک دوسری طرف. عالم یہ ہے طاقتیں سب کے پاس ہیں لیکن ایک چھوٹے سے ملک سے پوری دنیا ڈر رہی ہے. کیوں؟ کہا جہاں اطاعت پروردگار ہوتی ہے ساری دنیا اس کے سامنے جھکی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اطاعت پروردگار کا جذبہ رکھو. فرمایا تمہارے لیے تبھی عزت ہے کہ جب تم اطاعت پروردگار کی بارگاہ میں آ جاؤ. ہمارے آقا اور مولا فرماتے یا جابر واللہ ما یتقرب الی اللہ الا بالطاعہ، اللہ سے کوئی قریب نہیں ہو سکتا سوائے اطاعت کے. بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں، بڑے افسوس منظر دکھائی دیتے ہیں جب یہ دیکھے انسان کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جہاں اطاعت نہیں ہے پھر بھی انہیں اللہ والا کہا جاتا ہے. پوری توجہ سے سنیے گا. اطاعت نہیں ہے پھر بھی یہ بہت بڑے بابا ہیں،
یہ اللہ والے ہیں، یہ خدا رسیدہ ہیں. پتہ یہ چلا کہ نہ کبھی وضو کرتے ہیں، نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں، نہ کبھی روزہ رکھتے ہیں، نہ کبھی نہاتے دھوتے ہیں، لیکن کیا ہے، بہت بڑے بابا ہیں. کیسے بابا ہو سکتا ہے انسان؟ اطاعت پروردگار کی بنا پر انسان اللہ سے قریب ہو سکتا ہے. یہی تو کہا جاتا ہے وہ بابا بہت اللہ سے قریب ہیں. ہو ہی نہیں سکتا قریب. ماہ مبارک رمضان میں کھانے والا انسان دوپہر میں نہ کبھی غسل کرے، نہ کبھی وضو کرے، نہ کبھی طہارت کرے، نہ کبھی نماز پڑھے، حتیٰ یہ کہ اس کے بدن سے گندگی کی بدبو آ رہی ہو، اس کے بعد بابا ہی کیسے بابا ہو سکتا ہے انسان؟ اطاعت پروردگار والا انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. ما یتقرب الی اللہ تعالی الا بالطاعہ، اطاعت کے ذریعے اللہ سے قریب ہوگا. اور پھر وہ افراد کے جو اللہ سے قریب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس طرح سے دنیا والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان افراد کو سوچنا چاہیے کس کی سیرت پہ عمل کر رہی ہیں. حیات نبوی میں کیا آپ کو کوئی ایک صحابی بھی ایسا ملا کہ جس نے اس قسم کا کام کیا ہو؟ آپ بتا دیجئے. نہیں. طہارتوں کے ساتھ انسان نجاستوں سے دور رہ کے اللہ سے قریب ہو سکتا ہے. نجاستیں بھی ہوں، نجاستوں کے ساتھ غلاظتیں بھی ہوں، اور پھر اللہ سے قریب ہو ہی نہیں سکتا انسان. لہٰذا توجہ دے، فرماتے ہیں یا جابر واللہ ما یتقرب الی اللہ تعالی الا بالطاعہ من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی. جو اللہ کا اطاعت گزار ہے وہی ہمارا چاہنے والا اور محب ہے. ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو. لیکن جو ہم اہل بیت اطہار کی محبت کا تو دعویٰ کرے لیکن اللہ کی معصیت کرے، وہ ہمارا کون ہے؟ ہمارا دشمن ہے. یہ نہ سمجھنا کہ وہ میرا دوست ہے. یعنی محبت اہل بیت اطہار دعوت دیتی ہے کہ آؤ مصلی پہ آ کے نماز پڑھو. محبت اہل بیت اطہار دعوت دیتی ہے کہ آؤ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھو. محبت اہل بیت اطہار دعوت دیتی ہے کہ آؤ اللہ کے گھر زیارت کرنے، حج کرنے کے لیے آؤ. محبت اہل بیت اطہار دعوت دیتی ہے آؤ اللہ کے لیے خمس نکالو. کیوں؟ اللہ کا اطاعت گزار محبت اہل بیت رکھتا ہے، اور اللہ کی معصیت کرنے والا اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اعقل الناس اتبعہم للہ سبحانہ تعالی. سب سے زیادہ عقل مند وہ انسان ہے. ہمارے وہاں سب سے زیادہ تیز کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو بڑے ادھر ادھر کے کام کر سکے. ان کا چیک تھا ان کے پاس لے دے دیا، ان کا چیک ان کو دے دیا، ان کی سائن بنا کے چیک آگے بڑھا دیا، ان کا کام خراب کر دیا. ایسے انسان کو بہت زیادہ تیز سمجھا جاتا ہے، عقل مند سمجھا جاتا ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اعقلہم، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا. آپ نے اگر دیکھا ہو، آپ سب کے پاس ماشاءاللہ سے موبائل موجود ہے. یہ موبائل آپ کا کب تک صحیح و سالم رہے گا؟ تب تک صحیح و سالم رہے گا جب تک وہ چھوٹی سی، ہاں بڑی معمولی سی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ اس کی ویلیو قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی بکلیٹ آپ کو ملتی ہے موبائل کے ساتھ. کبھی کبھی تو بکلیٹ بھی نہیں ہوتی، بس ایک پیج ہوتا ہے، اس پہ کچھ انسٹرکشنز لکھے ہوتے ہیں، آپ کو کہاں یوز کرنا ہے، کہاں نہیں یوز کرنا ہے، کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ رکھنی ہے، کیا کیا چیزیں نہیں رکھنی ہے. اس کے اوپر ایک ڈوز اور ناٹ ٹو ڈوز لکھا ہوتا ہے. اب نتیجہ کیا ہے؟ آپ کو اگر اپنا موبائل سب سے زیادہ صاف ستھرا پاک صاف رکھنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ وہ چھوٹا سا ہے لیکن اس پہ عمل کرنا ہوگا. جتنا زیادہ آپ کمپنی کے انسٹرکشنز کے اوپر عمل کرتے رہیں گے اتنا کم آپ کو اپنا موبائل میکینک کے پاس لے جا کے ریپیئر کروانا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، نتیجہ یہ ہے کہ ہر ہفتے کھڑے ہیں کہ موبائل خراب ہو گیا، کبھی پانی چلا گیا، کبھی مثال کے طور پر غلط استعمال ہو گیا، کبھی مثال کے طور کے اوپر جہاں نہیں رکھنا تھا وہاں رکھ دیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ کمپنی کے انسٹرکشنز کو اگر نہیں آپ استعمال کریں گے تو آپ کا موبائل خراب ہوتا جائے گا. اطاعت پروردگار کا یہی حال ہے. جتنا زیادہ تم اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق انسٹرکشنز پہ عمل کرتے جاؤ گے، اتنا زیادہ اپنی زندگی کو تم سیکیور کرتے جاؤ گے، اتنا زیادہ اپنی زندگیوں کو بچاتے جاؤ گے. یہ اطاعت انسان کی عقل مندی کا ثبوت ہے.
اطاعت کرو تاکہ سب سے بڑے عقل مند سمجھے جاؤ، اطاعت کرو تاکہ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا شرف بڑھ جائے۔ روایت کی لفظیں ہیں کہ وَعْمُرْ، ابھی آج شب جمعہ ہے، آپ سبھی یقیناً دعائے کمیل پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، یا شب جمعہ یقیناً کوشش کرتے ہوں گے اس دعائے کمیل کے بعض جملے ہماری زبان پہ آ جائیں۔ وَعْمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ، دعائے کمیل میں آپ یہی جملہ تو پڑھتے ہیں، اے میرے پروردگار میرے دل کو زندگی دے دے۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ کیا چیز مل جائے تو مجھے زندگی مل جائے گی؟ جیسے ہوتا ہے ایک جوان سے پوچھے کیا چاہیے، کہ بائک مل جائے تو میری زندگی ہے، وہ ہے یا نہیں ہے؟ بچے سے پوچھے کیا چاہیے، کہ کھلونا چاہیے مجھے تب میری زندگی، میری خوشحال زندگی ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں اس کا دل کب زندہ ہوتا ہے؟ وَعْمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ، اے میرے پروردگار میرے دل کو زندگی دے دے اپنی اطاعت کے ذریعے سے۔ یعنی دل زندہ رہتا ہے اطاعت کی بنا پر، اور مردہ ہو جاتا ہے کب؟ دل کا مردہ ہونا یعنی پھر دا اینڈ، پھر اب اس کے آگے کچھ آپشن نہیں ہے، دل ختم تو ختم، سب مر جائیں دل زندہ رہے تو بھی انسان وینٹیلیٹر پہ زندہ رہتا ہے، لیکن دل مر جائے تو یعنی اب گیا، ختم۔ وَعْمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ، اے میرے پروردگار، سرکار امیر المؤمنین تعلیم دے رہے ہیں، شب جمعہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ خدارا میرے دل کو زندگی دے دے اپنی اطاعت کے ذریعے سے۔ یہ جو آپ کربلا کے واقعات کو سن رہے ہیں، سرکار سید الشہداء کا قیام کس لیے تھا؟ اطاعت پروردگار کے لیے تھا، کوئی پرسنل میٹر نہیں تھا امام حسین کا۔ صرف اس لیے امام حسین نے انکار بیعت کیا کہ اللہ کی اطاعت کرنی تھی۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ جو آیت آپ مسلسل ہر روز سن رہی ہیں کہ طاغوت کا انکار کرو، امام حسین نے حکم پروردگار کی بنا پر یزید جیسے طاغوت کا انکار کیا، شہید ہو گئے، لیکن طاغوت کو قبول نہیں کیا ہے، طاغوت کو نہیں قبول کیا۔ یہ ہے اصل اطاعت پروردگار۔ کربلا ہم سے اسی بات کا مطالبہ کر رہی ہے، آؤ اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، ہم میں سے بھی بہت سے ہوتے ہیں جن کی ہیبٹ ہو جاتی ہے رات میں دیر سے سونے کی، بہت سے ہوتے ہیں۔ بامبے میں تو عام مزاج ہے کہ یہاں سورج دیر سے نکلتا ہے، یہاں 10-11 بجے سورج نکلتا ہے، ورنہ باقیہ جگہوں کے اوپر تو سورج نکل آتا ہے 6 بجے، وہاں لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے وہاں 11 بجے سورج نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات دیر سے آتی ہے۔ سورج تو ڈوب جاتا ہے 7 بجے، لیکن رات 12 بجے آتی ہے، 1 بجے آتی ہے۔ سونے کی عادت دیر سے ہے۔ اگر ایک انسان کی عادت ہر روز 1 بجے رات میں سونے کی ہے، اس سے 10 بجے رات کو کہیے تم سو جاؤ، کیا ہوگا؟ ڈنلپ کا گدا دے دیجئے اس کو، آپ فل اے سی چلا 18 کے اوپر اے سی چلا دیجئے، آپ سوئے گا؟ وہ نہیں سو پائے گا، کتنی کوشش کر لیجئے، نیند آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ زندگی بھر، پوری توجہ سے سنیے گا، زندگی بھر رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والا چونکہ کہہ دیا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اب آج کی رات امیر المؤمنین نے بستر پہ لیٹ کے نہیں گزاری ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں لیٹ کی اگر گزار دیتے تو پھر بھی کہا جاتا کہ ٹھیک ہے عادت نہیں تھی لہٰذا نہیں نیند آئی، لیکن کمال اطاعت یہ ہے، میرے رسول نے کہا ہے کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، تو اب امیر المؤمنین نے رات بھر بستر کے اوپر سو کر بتا دیا عادتیں اور ہوتی ہیں، اطاعت اور ہوتی ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اصل اطاعت اس کو کہتی ہیں، میرے رسول نے کہہ دیا ہے تو اب مجھے بستر پہ سونا ہے، اب کھو نہیں سکتا، ٹھیک ہے ہمیشہ جاگتا رہا لیکن آج میں سو کے بتاؤں گا۔ یہ ہے اصل اطاعت کا جذبہ، اور یہ اگر انسان کے مزاج میں پیدا ہو جائے، فرمایا تھا کہ صبح جب نمودار ہوگی تو اس موقع کے اوپر ان امانتوں کو دے کے مدینہ طیبہ کے لیے تم نکل پڑنا۔ مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کو کیوں اتنا اطمینان تھا کہ یہ تلواریں مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گی؟ ننگی تلواریں لیے دشمن آپ کے
چاروں طرف آپ کو گھیرے تھے رات بھر، آپ کو اتنا اطمینان کیسے تھا کہ میں ان تلواروں سے نقصان نہیں اٹھاؤں گا؟ مولا نے فرمایا کہ مجھے تلواروں پر نہیں بھروسہ تھا، مجھے اپنے رسول کے قول پہ بھروسہ تھا، اس لیے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب صبح نمودار ہو تو امانتوں کو دے کر مدینے کے لیے نکل پڑنا۔ مجھے یقین تھا کہ سب ہو سکتا ہے لیکن قول پیغمبر نہیں بدل سکتا ہے۔ توجہ فرما، یہ ہے اصل اطاعت کا جذبہ، اور اسی کو اگر انسان اپنے اندر مزید قوی کر لے، اللہ کا بہترین بندہ بن سکتا ہے۔ میں عرض کروں، بہت سی مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بہت وقت میرا محدود ہے اور مجھے ایک مرحلے تک آپ کو لے کے آنا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، دیکھیے جھوٹ بولنا حرام ہے، بالکل 2-4 والا مسئلہ ہے، بالکل حرام ہے۔ میں جھوٹ بولوں، آپ کہ مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، ہے نہیں؟ میں ذرا سا آپ کو لگا کہ ذرا سا تھوڑا سا اہل بیت اطہار کی ذرا سی معرفت آ گئی تو میرے لیے جھوٹ بولنا آپ کو اتنا برا لگا، اور اگر ملک جھوٹ بولے تو سوچ سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے؟ ٹیلر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مشین ہو، جس کے پاس کپڑا سلنے کا سسٹم ہو۔ لیکن عجیب ہے، ملک دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہا ہے کہ میں حسنین کا درزی ہوں، ٹیلر ہوں۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ کیا اس کے پاس وہاں مشین ہے؟ کوئی ٹریلنگ شاپ ہے اس کی وہاں کے اوپر؟ کپڑے سلتا، کس کے کپڑے سلتا ہے؟ کہ نہیں، اس نے نہ آج تک سلا ہے نہ آج کے بعد سلے گا۔ لیکن یہ آج کیوں اس ملک نے کہا کہ میں ٹیلر ہوں، میں درزی ہوں حسنین قریبین کا؟ کہا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کہنا کیا ہے، مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کی اس عظیم الشان شہزادی نے کہا تھا کہ اے حسنین تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، لہٰذا اب آنے والے کے لیے اطاعت ضروری ہے، وہ وہی کہے گا جو زہرا نے حکم دیا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ یہ اطاعت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ نہ سوچئے گا کہ یہ اطاعت کے مسئلے میں درزی کی زبان سے، جو اس ملک کی زبان سے درزی نکلا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے کہہ دینے کی بنا پہ پروردگار نے اسے درزی بنایا ہے۔ یہ عظیم شہزادی ہے کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات حقیقتوں کو بدل دیتے ہیں۔ یہ عظیم رتبہ ہے، لہٰذا ان اہل بیت اطہار کی اطاعت کر لے انسان تاکہ ہمیشہ کامیابی ملے۔ کیا کہا تھا شیطان نے؟ بس یہ آخری روایت اس سلسلے کی عرض کروں، شیطان نے اس موقع کے اوپر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک اور صلوات بھیج دیں آپ تو میں پھر عرض کرتا ہوں۔ مولا فرماتے کہ اومیرا ابلیس بالسجود لآدم علیہ السلام، حکم دیا پروردگار نے ابلیس کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ فقال، اس نے پلٹ کے کیا کہا سنیں گے آپ، حکم تو ادھر سے آ گیا، وہ جواب دیتا ہے، مولا فرماتے کہ یا ربی، بحر الانوار میں روایت موجود، یا ربی وعزتک، اے میرے پروردگار میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ان اعفیتنی، اگر بس اتنا مجھے چھوٹ دے دے، معاف کر دے کہ میں یہ سجدہ نہ کروں، آدم کا سجدہ آج مجھے معاف کر دے، من السجود لآدم، اتنی مجھے اجازت دے دے کہ آج میں آدم کو سجدہ نہ کروں تو میں کیا کروں گا؟ لَأَعْبُدَنَّكَ عِبَادَةً مَا عَبَدَكَ أَحَدٌ قَطْ مِثْلَهَا، ایک ایسی عبادت کروں گا میرے پروردگار کہ جس عبادت کو اس کائنات میں کسی انسان نے، کسی مخلوق نے نہ کیا ہو۔ بہت اچھا سودا ہے، ایک بات نہیں مانے گا اور اتنی اطاعت کرے گا۔ اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے بھائی، ٹھیک چھوڑ جانے دو، آج سجدہ نہ کرو، عبادتیں کرتے رہو۔ کیا جواب آیا؟ مولا فرماتے کہ قال اللہ جل جلالہ، اللہ نے وہاں پر جواب دیا کہ انی احب ان اطاع من حیث ارید، میں وہ چاہتا ہوں عبادت کہ جو میری اطاعت کے ساتھ ہو، نہ یہ کہ اپنے جذبات اور خواہشات کے ساتھ ہو۔ اطاعت کے ساتھ ہوگی تو اللہ قبول کرے گا،
اگر اطاعت کے ساتھ نہیں ہے تو لاکھ انسان عبادتیں کرتا رہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے والی۔ آپ نے غور کیا اس میدان کربلا میں سرکار امیر المؤمنین کے کئی بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ خود جناب ام البنین صلوات اللہ وسلامہ علیہا آپ کے 4 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ سرکار وفا کے علاوہ بقیہ 3 کے نام آپ بتا دیجئے تو شاید بہتوں کو نام بھی نہ پتا ہوں۔ کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ کیوں سرکار وفا کا نام ہماری قوم کے بچے کو پتا ہے کہ آج میں نکل رہا تھا تو ہمارے بچے نے خود کہا کہ آج تو مولا کا علم اٹھانا ہے، بچوں کو بھی پتا ہے۔ سرکار وفا کا نام، سرکار وفا کی عزت، سرکار وفا کا علم سب جانتے ہیں، لیکن بقیہ کا ذکر کیوں کم ہے؟ ایک وجہ ہے، وہ جو اطاعت کا جذبہ سرکار وفا کے اندر امام حسین کے لیے تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا لیکن سب سے زیادہ اطاعت کا احساس، اطاعت کا جذبہ ہے تو سرکار وفا کے اندر ہے۔ آج مجھے کوئی امام بارگاہ آپ دکھا دیجئے، آپ کوئی جلوس دکھا دیجئے، آپ کوئی تابوت دکھا دیجئے جو سرکار وفا کے علم کے بغیر آپ کو مل جائے، ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ سرکار وفا نے اپنی اطاعتوں کے ذریعے سے وہ درجہ اور رتبہ حاصل کیا ہے کہ جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ میرے بندے میری اطاعت کرو، میں خود کے جیسا بنا دوں گا، جو کہو گے وہی ہوگا۔ آج میں بتاؤں آپ کو، نہ جانے کتنے میسج میں نے صبح سے ریسیو کیے ہیں، نہ جانے کتنے فون، کہ آج کی مجلس کے بعد میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ سرکار وفا کی بارگاہ میں کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ محسوس فرمایا آپ نے؟ یہ ہے رتبہ۔ اطاعت انسان کو وہ شرف عطا کر دیتی ہے، اطاعت کے جس کی بنا پر دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھ لیجئے اسی مشہد مقدس میں آپ لوگ ماشاءاللہ سے زیارت کے لیے جاتے رہتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی شخصیتیں دفن ہیں، لیکن امام معصوم چونکہ دفن ہیں، اب مشہد میں کسی اور کا حرم نہیں بن سکتا، بس امام کا حرم رہے گا۔ آپ آ جائیے نجف اشرف، کیسی کیسی عظیم شخصیتیں ہیں، ایسے ایسے جانثار ہیں۔ خود جناب آدم دفن ہیں وہاں پہ، خود جناب نوح وہاں پر دفن ہیں، لیکن ان کے مزار ان کے اوپر قبہ اور حرم نہیں ہے۔ کیوں؟ امام کا جب حرم بن جاتا ہے تو پھر اب بقیہ کسی کا حرم نہیں بن سکتا۔ آپ آ جائیے سامرہ، آ جائیے کاظمین میں دیکھ لیجئے، امام معصوم کے حرم کے علاوہ کسی کا حرم نہیں بن سکتا، لیکن یہ شرف صرف سرکار وفا کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ آقا کا بھی حرم ہے اور سرکار وفا کا بھی حرم سرزمین کربلا پر موجود ہے۔ کیوں؟ صرف اس اطاعت نے سرکار وفا کو یہ عظمت عطا کی ہے۔ جتنی اطاعت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ انسان اللہ کا مقرب بندہ بنتا جاتا ہے۔ شاید ممکن ہے کہ دعائیں کرنے والے سب سے زیادہ دعا کرتے ہوں تو سرکار وفا سے دعا کرتے ہوں۔ دنیا میں جس کے پاس ہاتھ ہوتے ہیں وہ عطا کرتا ہے، یہ دنیا کا اکیلا مجاہد ہے کہ جو بازو کٹوا کے دنیا کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ شب جمعہ ہے آج، وہ اس امام کی شب ہے کہ جس امام کے لیے جملہ ملتا ہے کہ المتوقع فیہ ظہورک، کل کا دن ہمارے امام کا دن ہے۔ شب جمعہ امام سے منسوب ہے، امام کے ظہور کا دن ہے کل، اور سرکار وفا کا سوگ کل کے دن پوری کائنات میں منایا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی محبت ہے آخری امام کو سرکار وفا سے۔ مجھے واقعہ نہیں عرض کرنا، آپ کے ذہنوں میں مرحوم فشندی کا پورا واقعہ ہے کہ فرمایا تھا کہ جس موقع کے اوپر میرے چچا کے مصائب کا ذکر ہوگا
میں اس موقع پہ آؤں گا. مجھے واقعہ نہیں عرض کرنا ہے. آج شاید جب سرکار وفا کا تذکرہ ہو تو اس موقع پر آپ اپنے امام کے وجود کو محسوس کریں. میرا وقت شاید ہو سکتا ہے کہ 1-2 منٹ آگے بڑھ جائے، لیکن یہ واقعہ سن لیجیے آپ. یہ واقعہ ہے مرحوم کاشف الغطاء علیہ الرحمت والرضوان کا. انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ میں آیا تھا زیارت کے لیے کربلا معلی، اور جس موقع کے اوپر میں سرکار وفا کی بارگاہ میں پہنچا، میں بڑے آرام سے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں. میں جس موقع کے اوپر سرکار وفا کے حرم مطہر میں پہنچا، اس زمانے میں پارٹیشن نہیں ہوتا تھا اس طرح سے جس طرح سے آج کے زمانے میں پارٹیشن ہے لیڈیز اور جینٹس کا. کہا کہ میں گوشے میں جا کے کھڑے ہو کر سرکار وفا کی ذریعہ اقدس کے سامنے زیارت پڑھ رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ 4 آدمی ایک تخت کو اٹھائے ہوئے آئے کہ جس تخت کے اوپر ایک اولڈ ایج لیڈی لیٹی ہوئی تھی. وہ لیڈی اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، اور اس کے پیچھے ایک لڑکا، ایک جوان اندر داخل ہوا اور اس تخت کو ان لوگوں نے لے جا کے رکھا اور اس لیڈی کو زمین پہ اتارا اور اس کو سرکار وفا کی ذریعے سے باندھ دیا، خاص انداز عربوں کا. بیٹا آیا اور کھڑے ہو کر سرکار وفا کے سامنے فریاد کرنے لگا، مولا اس ماں کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، مولا اس ماں کو شفا دے دیجئے، اس ماں کو صحت دے دیجئے. کہتا ہے مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے مایوس نہ کیجیے گا، بس صرف آپ مجھے اس میری ماں کو صحت اور شفا دے سکتی ہیں. مرحوم کاشف الغطاء کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون کو دیکھا، اس کا عالم یہ تھا کہ اب وہ بالکل آخری سانسیں لے رہی تھی، بس سانسیں اکھڑ رہی تھی اس کی. کب میں آیا اس جوان کے پاس، کا بیٹا اب یہ وقت نہیں ہے، اب مولا سے فریاد کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس، جاؤ جا کر اس کے تجہیز و تکفین، اس کے کفن کا، اس کی قبر کا انتظام کرو، اب یہ بس آخری لمحات ہے، یہ بس دنیا سے جا رہی ہے. اس نے مجھے گھوم کے دیکھا اور کہتا ہے کہ شیخ تم بیچ میں آ رہے ہو، میں اپنے آقا سے بات کر رہا ہوں، تم میرے بیچ میں آ کے مجھ سے کچھ کہہ رہے ہو، جاؤ واپس جاؤ، مجھ سے میرے بیچ میں نہ آؤ، میں اپنے مولا سے بات کر رہا ہوں، میرے بیچ میں تم نہ آؤ. کہتے ہیں مرحوم شیخ کاشف الغطاء کہ میں واپس چلا آیا، اپنے کھڑے ہو کے پھر میں نے زیارت پڑھنی شروع کی. میں نے دیکھا کہ پھر وہ بالکل خاص اپنے دیہاتی لہجے میں گفتگو کرنے لگا. ظاہر ہے کہ جس کے پاس زیادہ نالج نہ ہو، دیہات کا ہو، تو اس کا انداز بھی گفتگو کا ذرا سا اس طرح کا ہوتا ہے کہ پھر اس میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مرحوم کاشف الغطاء کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ کہنے لگ گیا کہ امیر المؤمنین کے بیٹے، جملے یہی تھے کہ امیر المؤمنین کے بیٹے، اگر آپ نے میری ماں کو شفا نہیں دیا تو میں یہاں سے نکل کے جاؤں گا نجف اور جا کر آپ کے بابا سے آپ کی شکایت کروں گا. مرحوم کاشف الغطاء کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، پھر میں گیا اس کے پاس. کہا بیٹا تمہیں پتا ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ ان بزرگوں کی بارگاہ میں کیا اس طرح سے بات کی جاتی ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا کہ شیخ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم بیچ میں نہ آؤ، جاؤ تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو. کہتے ہیں مرحوم کاشف الغطاء کہ میں اب دور ہٹ کے اتنی دور آ گیا کہ اس کی آواز میرے کانوں میں نہ آئے اور میں نہ سن سکوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ جانے وہ کس طرح سے جملے کہے کہ مجھے برداشت نہ ہو. کہتے ہیں مرحوم کاشف الغطاء کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ مولا کی ذریعہ، جناب عباس کی ذریعہ سے دور ہٹ رہا ہے اور اب وہ دروازے کی طرف، مین ڈور کی طرف جا رہا ہے. کہا میں سمجھ گیا کہ یہ بڑا ضدی مزاج کا لڑکا ہے، یہ شاید اب یہ نجف جا رہا ہے. کہا میں نے بھی مولا سے فریاد کی کہ مولا اس کی ماں کو شفا دے دیجئے، یہ اس طرح سے تڑپ رہا ہے، اس سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. کہتے ہیں مرحوم کاشف الغطاء کہ اچانک وہ چلا گیا. کچھ دیر گزر گئی، اچانک میں نے دیکھا کہ اس کی یہ ماں زمین کے اوپر لیٹی تھی، اچانک وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور اب اس نے پانی مانگا، لوگوں نے دوڑ کے جا کے اس کو پانی دیا. اور ابھی اس درمیان کہ وہ اس کی ماں اس انداز میں بیٹھ کر کچھ بات کرتی، اچانک دیکھا کہ وہی لڑکا دوڑتا ہوا حرم میں داخل ہوا اور اپنی ماں کو اس طرح سے دیکھ کے لپٹ گیا اور دہاڑے مار مار کے رو رہا تھا، بے پناہ کریا کر رہا تھا. جا کے مولا کی ذریعے سے لپٹ گیا اور جملہ کہتا جا رہا تھا کہ مولا آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری ماں کو صحت دے دی،
مولا آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری ماں کو زندگی عطا کر دی ہے، اس دنیا میں میری ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آج کی شب بیماروں کے لیے دعا کی شب ہے، آج کی شب مضطر افراد کے لیے دعاؤں کی شب ہے، آج کی شب سرکار وفا سے توسل کی شب ہے، آج کی شب سرکار وفا کی بارگاہ میں فریاد کرنے کی شب ہے۔ کون ہے کہ جو امام کے اس جان نثار کی بارگاہ میں آ کے فریاد کرے اور مولا سے یہ کہے کہ مولا ہماری مشکلات کو دور کر دیجئے۔ مرحوم کاشف الغطا کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کو بھی اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھایا، مولا کی زری کا طواف کیا اور یہی کہتا جا رہا تھا کہ مولا آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری ماں کو صحت دے دی۔ یہ دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، باہر نکلنا چاہتا تھا۔ مرحوم کاشف الغطا کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مولا نے تمہاری ماں کو صحت دے دی ہے، شفا دے دی ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا کہ اچھا تم ہی شیخ ہو جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ واپس جاؤ، اس کے لیے کفن کا انتظام کرو، تم ہی کہہ رہے تھے کہ تمہاری ماں کا آخری وقت ہے، اب اس وقت فریاد کا موقع نہیں ہے۔ کہتے ہیں مرحوم کاشف الغطا، میں نے کہا بیٹا میں نہیں سمجھ پایا تھا، مجھے معاف کرنا، لیکن بس اتنا بتا دو کہ تم گئے کہاں تھے اور پھر کچھ دیر کے بعد واپس آ کر تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ تمہاری ماں کو صحت مل گئی ہے۔ سنو گے آپ، وہ جوان کہتا ہے کہ میں آقا سے فریاد کرنے کے بعد میں نکل پڑا اور میں چاہتا تھا کہ نجف اشرف کی طرف جاؤں اور جا کے مولا کے حرم میں جا کے مولا کی بارگاہ میں پہنچ کے ان کے بیٹے عباس کا شکوہ کروں کہ انہوں نے میری ماں کو صحت نہیں دی ہے۔ کہا میں صحرا کی طرف میں بے تحاشا گریہ کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آقا امیر المؤمنین، دیکھا آپ کے بیٹے نے میری بات نہیں سنی، مولا آپ نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے نے میری آواز کو نہیں سنا، میری ماں کو صحت نہیں دی ہے۔ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا صحرا میں چلا جا رہا تھا کہ میں سیدھا یہاں سے نجف جاؤں گا اور امیر المؤمنین سے فریاد کروں گا۔ کہتا ہے وہ جوان کہ اچانک مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے پیچھے پیچھے کوئی اور چلا آ رہا ہے۔ میں نے گھوم کے دیکھا ایک گھڑ سوار ہے کہ جو میرے سامنے میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کہتا ہے وہ جوان کہ وہ قریب آیا، آنے کے بعد اس گھڑ سوار بزرگوار نے مجھ سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں نجف جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اپنی ماں کی فریاد لے کے گیا تھا غازی عباس کی بارگاہ میں، انہوں نے میری ماں کو صحت نہیں دی ہے، میں نجف جا کے امیر المؤمنین سے شکایت کرنے جا رہا ہوں، میں نجف میں امیر المؤمنین سے فریاد کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کے بیٹے نے میری ماں کو صحت نہیں دی ہے۔ کہتے ہیں مرحوم کاشف الغطا یہ کہتے کہتے وہ گریہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پتہ ہے شیخ، اچانک اس بزرگوار نے کہا جاؤ کربلا واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں کو صحت مل گئی ہے، تمہاری ماں کو شفا مل گئی ہے، تمہاری ماں کو زندگی عطا کر دی گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اگر کربلا واپس چلا جاؤں اور پتہ چلے کہ صحت نہیں ملی ہے تو پھر مجھے نجف جانا پڑے گا۔ سنیں گے آپ، وہ بزرگوار کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں خود کربلا پہنچا دیتا ہوں، میں تمہیں خود کربلا لے کے چلتا ہوں، اپنی ماں کو دیکھ لینا، اگر اسے صحت نہ ملی ہوگی میں تمہیں خود اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے نجف لے کے جاؤں گا اور جا کے تم امیر المؤمنین سے کہہ دینا کہ ان کے بیٹے نے شفا نہیں دی ہے۔ کہتا ہے یہ جوان کہ ٹھیک ہے میں کربلا واپس چلنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ کہتے کہتے وہ بزرگوار نے فرمایا کہ آؤ میرے گھوڑے پہ پیچھے بیٹھ جاؤ تاکہ میں تجھے کربلا پہنچا دوں۔ میں نے کہا آپ اتنے بزرگوار ہیں، آپ کا گھوڑا بھی کافی اونچا ہے، آپ ذرا اپنے ہاتھوں کا سہارا دے تاکہ میں آپ کے گھوڑے پہ بیٹھ سکوں۔ بس عزاداروں سنو گے، وہ جوان کہتا ہے میرا یہ جملہ کہنا تھا، اب جو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا وہ بزرگوار وہی ہیں جن کے دونوں بازو قلم ہے۔ وہ آواز دیتے ہیں کربلا کے میدان میں میرے آقا حسین کی راہ میں میرے دونوں بازو قلم کر دیے گئے۔ ہاں عزاداروں، اسی کا آج ماتم کرنا ہے کہ جس کا ماتم حسین نے کیا تھا، اس کا ماتم کرنا ہے جس پہ زینب نے گریہ کیا تھا، اس کا ماتم کرنا ہے جس کے لیے سکینہ نے فریاد کی تھی۔ سنیں گے آپ، جس موقع کے اوپر امام حسین نے اجازت دی ہے، اے میرے عباس جاؤ میدان کربلا میں جا کے ان بچوں کے لیے پانی کا
کا انتظام کرو، لیکن دیکھو اپنے ساتھ تلوار لے کے نہ جانا، اپنے ساتھ نیزہ لے کے نہ جانا، اپنے ساتھ خنجر نہ لے جانا، اس لیے کہ تم پانی لینے جا رہے ہو۔ غازی نے مشکیزے کو اپنی علم میں باندھا، مشکیزہ لے کے غازی میدان کربلا کی طرف چلا۔ سنو گے عزاداروں، غازی میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے، روب و دبدبا یہ ہے کہ فوجوں نے ہٹنا شروع کر دیا، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ غازی کے سامنے آ کے ٹھہر سکے۔ لیکن ہاں عزاداروں، غازی نے نہر فرات میں اپنے مشکیزے کو بھرا، اب جو اپنے گھوڑے کو موڑا اور خیمے کی طرف چلنا شروع کیا، بھاگی ہوئی فوجوں نے سمٹنا شروع کر دیا۔ اور سنو گے عزاداروں، چھپ کے حملے کرنے شروع کر دیے، بازو قلم کیا گیا، کبھی داہنا بازو قلم ہوا، کبھی بایاں بازو قلم ہوا۔ غازی آواز دیتا رہا کہ جب تک مشکیزہ موجود ہے غازی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہاں عزاداروں، فضاؤں میں سنسناتا ہوا تیر چلا، مشکیزے کو پیوست کرتے ہوئے سارا پانی بہا دیا۔ اب جو غازی کی امید ٹوٹی، غازی نے دوبارہ گھوڑے کو نہر فرات کی طرف گھما دیا۔ لیکن ہاں سنو گے عزاداروں، یہ جملے وہ ہیں جو خود آقا نے فرمائے ہیں، سن سکو گے عزاداروں۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک تیر میری آنکھ میں لگا تھا، سنیں گے عزاداروں، مولا فرماتے ہیں ایک تیر میری آنکھ میں لگا تھا۔ جب انسان کی آنکھ میں کچھ پڑ جاتا ہے تو کیسے آنکھ کو صاف کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے۔ ارے وہ کیا کرے جس کے دونوں ہو چکے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میں نے دونوں زانوؤں کو جمع کیا، سر کو جھکایا کہ اپنے تیر کو ان زانوؤں کے ذریعے سے نکالوں۔ اچانک سر اقدس پہ ایک گرز لگا، غازی زمین کربلا کی طرف چلے، آواز دیتے ہیں آقا اپنے غلام کی خبر لیجئے، حسین میدان کربلا کی طرف چلے۔ عزاداروں بس آخری جملہ، حسین سرہانے پہنچے، آواز دیتے ہیں میرے عباس، اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے خوف سے جاگتی تھی، اور اب وہ آنکھیں نہ سو سکیں گی جو تمہاری بنا پہ آرام کرتی تھی۔ آپ سمجھے میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اے عباس، اب زینب نہ سو سکے گی، کلثوم کو قرار نہ آئے گا، سکینہ کو اطمینان نہ ہوگا۔ غازی کے سرہانے پر اے میرے غازی کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ کہتے ہیں آقا میری میت کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ عزاداروں بس آخری جملہ، امام حسین سے کہتے ہیں آقا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کو دیکھا تھا، دنیا سے جا رہا ہوں، آپ کی زیارت کرنی ہے۔ حسین کے زانو کے اوپر غازی کا سر ہے، اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ غازی نے اپنی آقا کو دیکھا، میں کہوں گا غازی تمہارا سر زہرا کے لاڈلے کی آغوش میں ہے۔ اس وقت کیا ہوگا جب حسین پشت ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے گا؟ کون حسین کا سر اپنے زانو پہ رکھے گا؟ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کو غازی کے صدقے میں قبول فرما۔ پروردگار مؤمنین جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار اس کورونا کے شر سے تمام مؤمنین کو نجات عطا فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو مشکلات میں گھرے ہیں، جو سختیوں میں ہیں، جو تنگیوں میں ہیں، پروردگار جناب عباس کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔